بسم اللہ الرحمن الرحیم 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا جو ربیع الاول میں قرآن کی یہ صورت پڑھے گا۔ کوشش کرنا یہ والی ایک صورت ربیع الاول میں لازمی پڑھنا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول اسلامی تاریخ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں کائنات کا سب سے حسین، سب سے برگزیدہ اور سب سے محبوب ترین واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے، جہالت کا اندھیرا دم توڑ گیا اور کائنات میں نور کی بارش برسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار فضائل رکھتا ہے۔ اس میں درود و سلام کی محفلیں سجتی ہیں، صدقات دیے جاتے ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 گناہ بڑھا دی جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک حرف کی یہ فضیلت ہے تو ایک پوری سورت کی تلاوت کا کیا مقام ہوگا، خصوصاً جب وہ سورت ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پڑھی جاتی ہے اور اس پر 40,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ صرف جشن ولادت کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کا، نیکیوں کی رغبت کا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس ماہ میں خیرات کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ ربیع الاول کے دنوں میں قرآن کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اسے اس مہینے میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں نیت اور اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنا محض ربانی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی کنیکشن ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مفسرین اور بزرگان دین نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے جس کی تلاوت کا اجر ناقابل بیاں ہے۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھے گا گویا اس نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھا۔ جو اسے 10 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ اب غور کیجئے کہ ایک سورت کو پڑھنے پر اتنا بڑا اجر، اور اگر یہ عمل ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں کیا جائے تو ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یقیناً یہ قرآن ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک سورت پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان میں ایک نور پیدا کرتا ہے جو زمین تک چمکتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتا ہے۔ یہ تمام حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن محض تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ ایمان کی زندگی۔ قرآن حکیم کی تلاوت باعث بابرکت و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں جن کے پڑھنے سے جہاں دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل ہوتے ہیں وہاں روزمرہ زندگی کے امور میں برکت ہوتی ہے۔ ان فضائل کی ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ ان میں روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بھی بتایا گیا ہے۔ انہی صورتوں میں قرآن حکیم کے آخری پارے میں موجود ایک مخصوص، مختصر اور انتہائی آسان سورت مبارکہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثالث قرآن یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض صحابہ کرام ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سورۃ الاخلاص کی شان نزول کے بارے میں حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم حضرت عزیز علیہ السلام کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی کہتے تھے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجوسی کہتے ہیں کہ ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرکوں کا کہنا تھا کہ ہم بت پرست ہیں، اس لیے ہیں کیونکہ یہ بت ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو صورت اتاری، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر اور کوئی نہیں، اس کے سوا کسی میں اہلیت نہیں۔ اللہ اپنی ذاتوں سے پاک اور اپنی حکمت بھرے کاموں میں یکتا و بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورۃ الاخلاص جو خاص محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت رکھتا ہے اور جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا۔ سردار فوج کو جب کبھی نماز پڑھاتے، قرآن کی قرأت کرتے تو ہمیشہ سورۃ الاخلاص ختم کرتے تھے، اور جب واپس آئے تو سپاہیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سردار سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں ہماری امامت کے فرائض ادا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ صحابہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی کافی نہیں، پھر دوسری بار بھی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نمازی نے اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مسجد سے پوچھا، تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس صورت سے محبت یقیناً جنت میں داخل کرے گی۔ روایات میں اس صورت مبارکہ کو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے، یعنی جو شخص 3 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات 1 تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد 1 تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایات میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے پوچھا کہ سورج کے لیے ایسا کیا سبب پیش آیا کہ میں اس کو ایسی روشنی اور نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کبھی اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آج معاویہ ابن معاویہ لیثی کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتے بھیجے تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس فضیلت و کرامت کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے، کھڑے بیٹھتے، چلتے پھرتے، اور دن اور رات کے دوسرے اوقات میں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کے لیے زمین سمیٹ لوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی نماز جنازہ پڑھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں مکمل قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یہ محبت اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون اور روح کو غذا ملتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نیک بندے قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بناتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن وہ خوشی خوشی اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ سکون کہاں سے ملا؟ فرمایا، میں روزانہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتا تھا، اس کی برکت سے آج یہ مقام ملا ہے کہ آج کے دور میں جہاں دنیاوی مصروفیات نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، ایسے وقت میں یہ بشارت ہمارے لیے رحمت ہے۔ ربیع الاول میں قرآن کی اس سورت کو پڑھنے کی پابندی ہمیں نہ صرف دنیاوی سکون دے سکتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی عطا کر سکتی ہے۔ یہ تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے کئی طرح سے رحمت اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بازار چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا ہے کہ جیسے غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دہر کو عمل نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ لہذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اس کی طرف یکسوئی ہو جائے، تو پھر اللہ بھی اس کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز اسے مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب انسان پر کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا، فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، یقین مانیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو آپ لوگ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ ربیع الاول میں کر لیجئے۔ بے حد آسان سا ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے وسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے تب بھی یہ وظیفہ پر عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یوں تو پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت اور برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیت میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ ناظرین، اب میں
آپ تمام لوگوں کو ربیع الاول کا وہ مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں کئی بار اس وظیفے کو پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھے پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی ہو، چاہے پیسوں کی ہو، قرض کی ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ پاک نے فوری طور پر مشکل حل کر دی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے گا، تمام حاجات آپ کی پوری ہوں گی۔ اللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا پورا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک خیر اور برکت لائے گا، پورا سال آپ کا گھر اللہ پاک کی رحمت اور برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں۔ تو اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوست احباب بہن بھائی کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ ناظرین محترم، کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسے مراحل ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں، ہمارے کوئی عمل ہے یا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے ناظرین، وہ دعاؤں کی طاقت ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بھی بہت رنگ بھری ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ اور سب کچھ مانتا ہے، اور عام طور پر مل جانے کے صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دور رہتا ہے، اور نہ ملنے پر دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو ماننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسان ہی ہو جاتی ہے۔ مانگنا کیا ہے، کتنا مانگنا ہے؟ تو ناظرین، اللہ نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا اور تسلیم کی منزل کی جانب سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کا دوسرا پاؤں اصلاح اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی میں آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام اور اکرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا ہے۔ پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے، اور اپنے فضل کی بارش سے ہمارے روح میں جل تھل بھی کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے، اور جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کے مصلحت پر تسلیم بارضا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے ڈر اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم اور ہمارے تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے ناظرین، اسی کا نام اضطراب ہے اور بے چینی ہے جو ہم دے چکے ہیں، یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں
اور وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائے جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ کی جو بھی خواہش ہو، جو بھی حاجت ہو، ربیع الاول میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے جو روزانہ یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس صورت کی برکت اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے بے شمار فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھکتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت تو بندوں کی دوست ہے، جو اسے پڑھے گا، اس سے دوستی کرے تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو اس صورت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اس عمل کو آپ نے ربیع الاول میں لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، آپ کو خوشیاں دیں گے۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو ربیع الاول کی ہر رات کو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا اور آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل آپ کے لیے پیدا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔